شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان ایف ایم 103.1 ایف ایم پہ میں ہوں محمد شبیر مغر اور صراط مستقیم پروگرام کے ساتھ. سامعین محترم، اب سے لے کر انشاءاللہ ہمارا پروگرام 3 بجے تک رہے گا، اور اس پروگرام میں آپ کوئی بھی اگر سوال پوچھنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 01142425 اس نمبر پہ آپ کال کر کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. آج صراط مستقیم پروگرام میں میرے ساتھ ہیں جناب نہایت قابل احترام مولانا محمد اسلم زاہد صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن کے، اور اس کے علاوہ نائب امیر ہیں جمعیت علماء برطانیہ کے. سب سے پہلے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر اللہ. ماشاء اللہ، شکر اللہ کا. سامعین محترم، آج جیسا کہ ہر صراط مستقیم پروگرام میں ہمارا جو موضوع ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے یہ بھی تقریباً پچھلے موضوع سے کچھ ملتا جلتا ہی ہے. اخوت اسلامی کی اہمیت کیا ہے، اخوت اسلامی کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حوالے سے ہم پہ کیا فرائض ہیں اور دوسروں کے حقوق کیا ہیں. تو یہ آج اس موضوع پہ بات چیت ہوگی. اور سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ مولانا صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اخوت اسلامی جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد دوسروں کے ہمارے اوپر دوسروں کے کیا حقوق ہیں اور ہمارے فرائض کیا ہیں، اس بارے میں بھی بات چیت ہوگی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور برائی سے روکتے رہتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے رہتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز الحکیم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کے یہ مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں. معزز سامعین و محترم خواتین، اسلامی اخوت کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ توبہ 10ویں پارے کی آیت ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنے والے ہیں. اور آگے ان کے کام بتائے کہ وہ جو ہے یہ کام کرتے ہیں. فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اچھائی کا حکم دیتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو اور برائی سے روکتے رہتے ہیں. نماز قائم کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. اور فرمایا کہ بہت جلد اللہ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوں گی، یعنی حقیقی رحمت کے مقام پر وہ پہنچیں گے جو جنت اور اللہ کی رضا اور کامیابی ہے. اور دنیا میں بھی یہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، دنیا میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آج جس رشتے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ چونکہ اس وقت فتنے کا دور ہے اور جہالت بہت زیادہ ہے، جو فتنے کے دور کی نشانیوں میں بتایا گیا ہے کہ یرفع العلم و یکسر الجہل، کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. تو لوگ اس رشتے سے واقف ہی نہیں ہوتے کہ اخوت اسلامی کا بھی کوئی رشتہ ہے یا نہیں.
اور اسلامی بھائی چارہ بھی کوئی چیز ہے یا نہیں، یا اس کی بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں، تو اسی لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ آج اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اور یہ 10ویں پارے سورہ توبہ کی آیت ہے، اور اسی طرح 9ویں پارے میں اور یہ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اور انداز سے بیان فرماتے ہیں اسی رشتے کو۔ فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ فرمایا جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، اے ایمان والو اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار نہیں بنو گے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ نہیں بنو گے، تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، تو روئے زمین پہ بہت فتنہ برپا ہوگا اور بہت زیادہ فساد ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا یا برائی کو چھوڑ کر نیکی کا راستہ اپنایا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کی، جہاد کیا برائی کو اور ظلم کو اور بربریت کو مٹانے کے لیے اور امن کو پھیلانے کے لیے، وآووا ونصروا، اور انہوں نے لوگوں کی مدد کی جو ضرورت مند ہیں اور ان کے کام آئے، ان کو ٹھکانہ دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت اچھا رزق ہے ان کے لیے۔ یہ سورہ انفال ہے اور اس کا آخری رکوع ہے جس کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی، اور ان آیات میں جو سورہ توبہ اور سورہ انفال کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخوت اسلامی کے رشتے کی اہمیت کو بتایا اور اس کے بارے میں یہ اجر کا وعدہ کیا دونوں آیتوں میں، اور فرمایا اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں بتایا، اور یہ فرمایا اس حوالے سے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزائرین فیہ والمتبازلین فیہ۔ یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان کے لیے، وجبت للمتحابین فیہ، جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، یعنی وجہ محبت دینی اخوت کا رشتہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے۔ والمتجالسین فیہ، اور میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری وجہ سے آپس میں مجلسیں قائم کرتے ہیں، یعنی بیٹھتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے اچھائی کی بات کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، جس طرح آیات میں بھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ والمتبازلین فیہ والمتزائرین فیہ، جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے، اور والمتزاورین فیہ، جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں ان پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہے اور کامیابی عطا کریں گے، اور ہر اللہ کی نصرت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی محبت کے مستحق بنتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ حدیث موجود ہے اور حدیث قدسی ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں ایک دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخوت اسلامی کی اہمیت کو بتایا اور یہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے سے محبت رکھتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیونکہ اخوت اسلامی ایمان کی بنیاد پر محبت ہر زمانے میں رہی ہے، اور جو انبیاء کے ماننے والے آپس میں ان میں یہی ایمانی اخوت کا رشتہ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے دوسرے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا جس سے اس کا رشتہ صرف یہ تھا کہ وہ ایمان کا رشتہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت پسند تھا اس کا جانا، تو اللہ نے انسانی شکل میں ایک فرشتے کو بھیجا جو راستے میں بیٹھ گیا، اور جب وہ آدمی وہاں سے گزرنے لگا تو اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا فلاں علاقے میں جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ ان سے کوئی لین دین کا تمہارا معاملہ ہے یا کوئی تمہاری نسبی رشتہ داری ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، نہ تو لین دین کا مسئلہ ہے نہ کوئی خاندانی رشتہ داری ہے، بلکہ دینی اخوت کا رشتہ ہے۔ تو پھر فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا اور تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے تم اس سے محبت کرتے ہو اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔
अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रिश्ते को समझने की और इसके तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फ़रमाए और कामयाबी के दुनिया और आखिरत में आला दर्जे अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मौलाना साहब आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे सुनने वालों को ये बताया कि किस तरीके से एक मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान के हकूक़ जो है वो हकूक़ अदा कर सकता है, या किस तरीके से एक दूसरे के साथ अखुवत और मोहब्बत से पेश आया जाता है। चूँकि बात यहाँ अखुवत की हो रही है, तो ये एक मुसलमानों के मबैन जो मामलात है उनके बारे में हो रही है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि किसी से आपने सलाम कर लिया तो इतना ही काफ़ी है, बल्कि मामलात में भी जो दीगर मामलात होते हैं उनमें भी जो है ये ज़रूरी होता है। तो मैं सामीन से ये गुजारिश करूँगा कि ज़ाहिर है कि हर एक बंदा जब इस दुनिया में रहता है और दुनिया में होता है तो उसके मामलात होते हैं दूसरे लोगों के साथ, चाहे किसी किस्म के भी मामलात हों, रिश्तेदारों के साथ मामलात होते हैं, अपने दोस्त अहबाब के साथ मामलात होते हैं, दीगर मुसलमानों के साथ मामलात होते हैं। तो कोई ऐसा मसला जिस आपको दरपेश आया हो, जिसका आप चाहते हो कि उसका हल क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम अपने उस भाई से या उस बहन से या उस शख्स से हम अपने मामलात जो हैं वो दुरुस्त कर सकते हैं, तो इस सिलसिले में आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर है हमारा 01142425 इतने में हम एक मुख्तसर सी जो एक दुरूद पाक सुनते हैं और आप हमें फ़ोन कीजिए और यकीनन आपका जो भी सवाल होगा वो मौलाना साहब से पूछेंगे।